کو السلام علیکم. آج کے سیشن میں ہم بات یہی کرنے جا رہے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست میں آمد اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گرم اور سرد تعلقات. پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کی بنیاد پڑی اور کس طریقے سے انہوں نے جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کو اور اس قسم کے دوسرے رفقا کو اپنی ٹیم سے آؤٹ کیا. لیکن اس کے بعد جو اگلا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ آخر پاور میں کیسے آنا ہے. تو ثابت صاحب آپ کو خوش آمدید. اور پاور میں آنے کے لیے بڑا ضروری تھا خان صاحب کے لیے کہ اس وقت کی جو قوتیں تھی ان کے ساتھ مراسم بہتر ہوتے. جماعت بننے کے بعد پہلا انٹریکشن خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح ہوا اور یہ معاملات آگے کیسے بڑھے؟ دیکھیں، ایک تو ثنا، میں عمران خان صاحب کو بہت باصلاحیت آدمی سمجھتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو سادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میری نظر میں عمران خان صاحب بہت تیز انسان ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مثلا اسٹیٹس مین شپ، ایک ہوتا ہے تیز ترار ہونا، اور جو سیاست میں میکیاویلی کے طریقے ہیں تو اسٹیٹس مین شپ ان میں نہیں ہے، لیکن جو میکیاویلینزم ہے وہ عمران خان صاحب میں بدرجہ اتم موجود ہے، اور وہ میکیاویلی کو بہت ریگولرلی پڑھتے ہیں، ان کی دی پرنس کو. اور پھر یہ بھی ہے کہ اب یہ بھی ان کا کمال ہے کہ دیکھیں کہ آپ اندر جس طرح ہیں اس کے مخالف اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے الٹ پیش کریں. اور عمران خان صاحب میں یہ کمال ہے کہ وہ دل میں کچھ اور ہوگا لیکن سامنے وہ اس خوبصورتی سے، اس ڈٹائی سے کہ سامنے والے کو یقین ہو جاتا ہے. اور اس پہ میں نے ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں مجھے یہ چودھری سرور صاحب ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ تو بڑے جہاندید آدمی ہیں، برطانیہ سے لے کے یہاں تک آپ نے سیاست کی ہے، تو آپ کیوں دھوکہ کھا گئے؟ تو انہوں نے کہا یار، جس شخص نے پوری پاکستانی فوج اور اس کی ایجنسیوں کو دھوکہ دیا تو میں ان کے مقابلہ میں کیا چیز ہوں. تو عمران خان صاحب سیاست کے معاملے میں یا عملی زندگی میں بہت عملیت پسند واقع ہوئے ہیں. اب مثلاً پچھلے پروگرام میں ہم نے حمید گل کا ذکر کیا تھا یا گولڈ سمتھ صاحب کا ذکر کیا تھا. اب انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ وہ ایک عوامی سیاستدان بنے اور پبلک کے زور پہ آئیں اور یہ کرے. تو جو 97 کا الیکشن تھا اس میں انہوں نے بھرپور مہم چلائی، اور اس وقت ان کے ساتھ کچھ نگیٹو چیزیں بھی ان کی ذات سے وابستہ نہیں ہوئی تھی. مثلا یہ گوگی کے قصے اور یہ کہ بھائی اس طرح کے لوگ پاکستان کے مافیاز ان کے ساتھ ہوں گے، وہ حکومت کریں گے اور حکومت میں ان کے یہ سارے اسی طرح کرپشن کا انڈیکس اوپر جائے گا، یہ چیزیں نہیں تھی. وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو تھے اس وقت. ایک ان کے لیکن لوگوں کو پذیرائی نہیں مل سکی اس الیکشن میں. شوکت خانم تھا اور کرکٹ ورلڈ کپ تھا، تو وہ پاپولیرٹی کے عروج پہ تھے ایک لحاظ سے. لیکن اس الیکشن میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر یو ٹرن لی اور انہوں نے کہا کہ بھائی فوج کے ساتھ ساز باز اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راہ و رسم اور ان کی سرپرستی کے بغیر میں اقتدار تک نہیں پہنچ سکتا. اور ان کا منزل اور ٹارگٹ پرائم جو تھا نا وہ اقتدار ہی تھا، اور آج بھی اقتدار ہی ہے. اور اس کے لیے آپ نے وہ ایک آڈیو ٹیپ بھی سنی ہوگی اعظم خان کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہو ناجائز ہو جس بھی طریقے سے ہو، جو سائپر کے ساتھ انہوں نے کیا. تو پھر انہوں نے فوج کے ساتھ رابطے بڑھانے شروع کر دیے پھر، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک ماضی کے نواز شریف کے طور پر، کیونکہ فوج کو تو اپنی ایک پارٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے اب ایک سیاستدان کے لیے مثلا وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ وہ آئین کی بالادستی کی بجائے اور جمہوریت کی بجائے وہ ماشاء اللہ کو ویلکم کرے. تو عمران خان صاحب اور طاہر القادری یہ دو ایسے لوگ تھے. کچھ پیپلز پارٹی کا بھی نواز شریف کی نفرت میں اس وقت سٹانس سافٹ تھا ویلکم کرنے کے لحاظ سے، لیکن عمران خان صاحب نے کھلے اور اعلانیہ طریقے سے مشرف صاحب کی ماشاء اللہ کو ویلکم کیا. اور نہ صرف ویلکم کیا بلکہ اتنی قربت تھی ان کی کہ مشرف صاحب نے جو اپنی ٹیم بنائی اس میں کئی لوگ بھی عمران خان صاحب کے مشورے پہ یا ان کے، مثلا شوکت عزیز جو تھے
یہ عمران خان صاحب کا تحفہ تھا جو انہوں نے ان کو دیا تھا. اچھا. ان دنوں مشرف صاحب نے ان کو ایک وہ کتے کا تحفہ دیا تھا، شیرو، جس پہ میں نے پھر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. تو اسی طرح مشرف صاحب کی جو پہلی ٹیم تھی اس میں کئی لوگ عمران خان صاحب کے مشورے پہ لیے گئے تھے اور پھر وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ٹل 2002. جب 2002 میں ریفرینڈم کا ماحول بنا تو اس وقت پھر خان صاحب کا سٹانس بالکل چینج ہو گیا. اب اگر ان کے پرانے کلپس دیکھیں یا سنیں تو اس میں تو ان کا سٹانس کسی سٹیج پہ کچھ نظر آتا ہے، کسی سٹیج پہ کچھ. تو ریفرینڈم کے بعد ایسا سینیریو کیوں چینج ہوا؟ یس، ریفرینڈم کے بعد، لیکن الیکشن سے قبل. دیکھیں یہ بھی عمران خان صاحب، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اخبارات ہمارے لوگ تو چونکہ جذباتی لوگ ہیں اور وہ تحقیق ہم نہیں کرتے، ورنہ وہاں اس دور کے بھائی اخبار اٹھا لیں. آج کل اس کا بہت بڑا کریڈٹ کہ میں شروع دن سے وہ وار آن ٹیرر کا مخالف تھا. انہوں نے وار آن ٹیرر کو سپورٹ کیا. ان کا آن ریکارڈ موجود ہے کہ پرویز مشرف کے پاس ہاں دوسرا راستہ نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2، وار آن ٹیرر میں شمولیت کا فیصلہ امریکی اتحاد میں مشرف نے کیا تھا اکتوبر 2001 میں. ریفرینڈم اس کے بعد ہوا تھا 2002 میں. عمران خان صاحب واحد پولیٹیشین تھے، اور طاہر القادری صاحب کو تو ہم خیر کسی اور کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ وہ مشرف صاحب کے لیے نہ صرف یہ سپورٹر تھے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے اس طرح ڈرامہ نما ریفرینڈم. آج کے لوگ کہتے ہیں نا میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتا ہوں. اب مشرف صاحب کے ریفرینڈم سے بڑا ڈرامہ کوئی تھا؟ یہ جنرل ضیاء الحق کے ریفرینڈم سے کوئی بڑا ڈرامہ تھا؟ سپورٹ کیا تھا نا مشرف صاحب کو، خان صاحب نے بھی کر دیا پاور میں آنے کے لیے. باقی کچھ نے خاموشی اختیار کی، کچھ کے ایسے تھے کہ اس وقت وہ ناظمین منتخب ہوئے تھے تو ان ناظمین نے انڈیویجول سطح پہ کیا. وہ مثلا ہمارے پشاور میں بلور صاحب خاندان کے ایک جو شہید ہوئے، وہ انہوں نے مشرف کے حق میں ایک آدھ بینر لگا دیا. اسی طرح کچھ اور جگہوں پہ. لیکن بیسیتی جماعت، نہ اس کو جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا، نہ اس کو JUI نے کیا، نہ مسلم لیگ نون نے کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا، نہ کسی اور نے کیا. اچھا، پھر عمران خان صاحب واحد بندے تھے کہ جو اس ریفرینڈم کے جلسے، ان کے لیے جلسے کیا کرتے تھے. اچھا، اس ریفرینڈم کا میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں نا. آج کل یہ کہتے ہیں کہ مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے. آفتاب شیرپاؤ صاحب جیل میں تھے تو وہ پہلے ان سے جا کے انہوں نے تو ووٹ ان سے ڈلوایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ کیمروں پہ وہ نہیں آیا ہے، تو انہوں نے اور بیلٹ لے آئے. ٹھیک ہے، تو وہ اور بیلٹ لائے گئے اور انہوں نے 2-3 اور لگا. تو وہ اس طرح کا ریفرینڈم تھا نا. اور عمران خان صاحب اس میں ان کے لیے ووٹ مانگتے رہے. اختلاف کہاں پہ آیا؟ عمران خان صاحب کو یہ امید تھی کہ یہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں گے. اور اس وقت یہ کبھی DGI اس وقت جنرل احسان الحق صاحب تھے تو ان کے پاس جاتے تھے، اور پھر مشرف صاحب کے پاس ہر دوسری تیسرے شام کو جو ہے جمائمہ بی بی بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، ادھر جاتی تھی. ان سے کہتے تھے کہ مجھے آپ 50-60 الیکٹیبلز دے دیں اور یا یہ کر لیں تو بس میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. تو مشرف صاحب ان کو کہتے تھے کہ یار اس مرتبہ ہم آپ کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم 50 کو 100 بنا سکتے ہیں لیکن 0 کو وہ نہیں بن سکتے. تو آپ اس وقت مسلم لیگ قاف کے ساتھ رہیں، ہم آپ کو حکومت میں اچھی جگہ بھی دے دیں گے اور جتنی زیادہ سے زیادہ سیٹیں ممکن ہوں وہ آپ کو دے دیں گے. یہ کہتے تھے نہیں، میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، آپ اتنی سیٹیں دے دیں تو بس میں کر سکتا ہوں. اور اس میں ایک اور بھی آپ کو لطیفہ سناؤں کہ یہ شاہ محمود صاحب جو تھے، شاہ محمود قریشی، اب دیکھیں یہ پیپلز پارٹی میں تھے اس وقت، لیکن یہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھرو تھے. تو ایک دن عمران خان صاحب نے مشرف صاحب سے گلہ کیا کہ جی آپ سارے الیکٹیبلز کو ادھر بھیج رہے ہیں اور میری طرف جو آتے ہیں وہ آپ ان کو نہیں آنے دیتے. تو مشرف صاحب نے کہا انہوں نے کہا مثلا شاہ محمود قریشی. انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ میری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں لیکن ISI اس کو آنے نہیں دے رہی ہے. تو مشرف صاحب نے DGI کو بلایا، ISI والوں نے شاہ محمود کو بلایا اور شاہ محمود سے کہا کہ بھئی آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو شاہ محمود نے ان سے کہا کہ جی اصل میں وہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم اکٹھے ادھر واک بھی کرتے ہیں. تو شاہ محمود کا یہ جواب تھا کہ اب میں
اس بہت غلط لفظ استعمال کیا تھا کہ میں اس کو اپنا لیڈر مانوں گا. تو جی میری وہ جان نہیں چھوٹ رہی تھی ان سے, تو میں نے اس لیے آپ لوگوں کا نام استعمال کیا. میں اس کے لیے آپ سے جو ہے نا وہ معافی چاہتا ہوں. تو وہ جب عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا کہ میری بجائے مسلم لیگ قاب کو حکومت دی جا رہی ہے اور مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا ہے, تو اس پہ وہ مشرف صاحب سے ناراض ہو گئے, اور اس کے بعد وہ مشرف کے بھی مخالف ہو گئے اور اس حکومت کے. اچھا, اور دوسرا وہ مسلم لیگ قاف کے بھی مخالف ہو گئے. تو 2002 کے پورے الیکشن کا آپ ریکارڈ نکال لیں, عمران خان صاحب نے جتنی کیمپین چلائی ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں چلائی, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں چلائی, وہ مسلم لیگ قاف کے خلاف وہ چلاتے رہے. اور یہ جو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, یہ بھی اس وقت میں, کیونکہ وہ پسند ہے, لیکن خان صاحب بڑی ایڈجسٹمنٹ, وہ خود کینڈیڈیٹ تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ مشرف صاحب میرے سر پہ دست شفقت رکھ لیں گے. لیکن جب انہوں نے, ان کی ہمدردی عمران خان کے ساتھ تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم اگلی ٹرم آپ کے لیے کوشش کریں گے, لیکن اس مرتبہ میں مسلم لیگ نون کو کارنر کرنا ہے. خان صاحب نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ہم نے مسلم لیگ نون کو کارنر کرنا ہے, تو ان کو ہم مسلم لیگیوں ہی کے ذریعے نواز شریف کو کارنر کر سکتے ہیں. تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم, تو وہ عمران خان صاحب کا پورا کیمپین, وہ پھر چودھریوں کے خلاف چودھری شجاعت, اور اس کے بعد وہ مشرف کے بھی مخالف بن گئے, اور یہ مخالفت ان کی جاری رہی پھر کیانی صاحب کے دور تک اور جنرل پاشا کے دور تک. لیکن اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ لوگوں کی طرف اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ وہ مشرف کے تو مخالف ہو گئے تھے اور مشرف کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کرتے تھے, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ تھی, یا جس کو ہم ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں, اس کے ایجنڈے کو پھر بھی فالو کر رہے تھے. مثلا افغانستان پہ پرو طالبان سٹینڈ وہ برقرار تھا, ڈرون کے خلاف مہم وہ برقرار تھا. اتنے پھر ہوشیار تھے کہ مشرف چونکہ ایک پولیٹیکل فگر بھی بن چکے تھے, تو ماشاء اللہ لگانے کے بعد تو مشرف اور مسلم لیگ قاف کی تو مخالفت کر رہے تھے, لیکن جو ڈیپ سٹیٹ کا ایجنڈا تھا افغانستان میں یا باقی جگہوں پہ, وہ عمران خان صاحب آ کے لے کے بڑھ رہے تھے. اور اس دوران پھر اس دشمنی میں, یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ وہ سب کچھ کر انہیں تیار ہوتے ہیں. اس وقت جب وزیر اعظم کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی, تو کچھ تو پیپلز پارٹی سے لوگ توڑے گئے, وہ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنایا گیا, لیکن پھر بھی ایک ووٹ کا وہ تھا, مسئلہ تھا. تو عمران خان صاحب ظفر اللہ جمالی کو ووٹ دینے پہ تیار نہیں ہوئے, اور وہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے ووٹ دیا. اس لیے انہوں نے اس وقت اعظم طارق مرحوم جو تھے ان کا ووٹ پر لے لیا, اور اس کے ساتھ تو مولانا فضل الرحمان جس کے بارے میں آج کل وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو اس وقت چونکہ نفرت کا نشانہ مسلم لیگ قاف تھی, تو انہوں نے ان کو ووٹ بھی دیا. اور پھر مسلم لیگ قاف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب لال مسجد کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا, تو میاں نواز شریف صاحب نے ان دنوں میں لندن میں APC بلائی تھی, خان صاحب اس میں بھی شریک ہوئے, تو بے نظیر بھٹو صاحب بھی تھی اور اس میں بھی تھی. تو خان صاحب بھی جو ہے نا ان دونوں کے APC میں بھی شریک ہوئے, اور پھر دستخط بھی کیے, اور اس کے اعلامیے پہ دستخط بھی کیے. اور وہ کلپس بھی موجود ہیں کہ خان صاحب میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے وطن واپس آنے کا مطالبہ بھی کرتے رہے. چلیں اسی نوٹ کے ساتھ ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. خان صاحب کا مشرف صاحب کے ساتھ جو ریلیشن شپ رہا, اس کے بعد اگلا دور بڑا امپورٹنٹ ہے جو جنرل کیانی صاحب کا تھا, اور اس میں ان تعلقات کو جو کہ فوج یعنی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے بیچ تھی اس کو ہائپ ملی, لیکن وہ کیا ہوا اور کس طرح ہوا یہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے.